نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، ہم سب کے سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف اور نعمت ایمان ایک طرف ہو تو نعمت ایمان تمام کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نعمت کے لیے مال قربان کیا جا سکتا ہے، اس نعمت کے لیے گھر بار بیوی بچے قربان کیے جا سکتے ہیں، اس نعمت کے حصول کے لیے جان کی بازی لگائی جا سکتی ہے، مگر نعمت ایمان کسی لمحے میں آدمی سے جدا نہ ہو۔ مال بھی دے دے اور اپنے آل اولاد کی قربانی بھی دے دے اور جان کی قربانی بھی دے دے، یہ سب قربانیاں دے کر اگر ایمان اس نے حاصل کر لیا اور ایمان کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا خاتمہ کلمے پر ہو گیا اور اس کا اختتام ایمان پر ہو گیا تو یہ آدمی کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اگر مال بھی موجود ہے، اہل اولاد، اقربا، اعزاء، رشتہ دار، کنبہ، برادری سب موجود ہے، جان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، اقتدار بھی اللہ نے دے رکھا ہے، مگر نعمت ایمان سے محروم ہے، نعمت ایمان سے محروم ہے تو اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت اس کے پاس نہیں۔ یہ آپ کو دیکھنے میں مالدار لگتا ہے مگر فقیر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے میرا اور آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا، اور ایک ہے اللہ کا میرے اور آپ کو مومن کہنا۔ اللہ کے نزدیک کون سا مومن معتبر ہے؟ کون سا شخص صاحب ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے؟ کہیں
میں اور آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے، کامیابی کے لیے وہ معتبر ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو بات میری اور آپ کی نہیں ہوگی بلکہ بات اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک جو اعتبار ہے وہ معیار ہے، اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہی اعتبار ہے۔ اب سنیے گا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں وہ پکے سچے مومن ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن میں یہ صفات موجود ہوں وہ پکے سچے مومن ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم، اللہ ان کو اپنے ہاں بڑے درجے عطا کرے گا، درجے ان کے بلند کرے گا، ومغفرۃ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ورزق کریم، اور اللہ ان کو عزتوں کی روزیاں عطا کرے گا۔ یہ کس پر ملے گا؟ کمال ایمان پر، اولئک ھم المؤمنون حقا پر، کہ یہ ہیں سچے مومن۔ ان سچے مومنوں کو 3 انعامات اللہ عطا کرے گا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچے مومن کیا ہیں اور ان میں کیا کیا صفات ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو ان آیات میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ میں ان آیات میں موجود ہوں کہ نہیں، میں ان آیات کا مصداق ہوں کہ نہیں۔ کسی نے رائے قائم کی کہ اچھا آدمی وہ ہے جس میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں، پھر میں دیکھوں گا اپنے آپ کو کہ یہ پہلی خوبی یہ میرے اندر ہے کہ نہیں، پھر دوسری خوبی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، اور اگر وہ باتیں مجھے اچھی لگیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کہہ رہا ہے جس میں 5 خوبیاں ہیں وہ ہے پکا مومن۔ کتنی خوبیاں؟ 5۔ وہ ہے پکا مومن۔ تو ان 5 خوبیوں کو اپنانے کی کون کون کوشش کرے گا بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے۔ اب بہت توجہ سے میری بات کو سن اور اپنا دل کا جائزہ لیتے رہنا کہ یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ یہ مضمون جو میں نے پڑھا ہے یہ سورۃ الانفال 9ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورۃ الانفال، اور اس کی 2، 3، 4 آیات، یہ 3 آیات میں نے پڑھی۔ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، پہلی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کا نام سن کر ان کے دل اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے ڈر جاتے ہیں۔ پہلی نشانی۔ آپ نے نام سنا اللہ کا، ابھی میں نے اللہ کا نام لیا، آپ نے سنا، ایک یہ سننا ہے جب بھی آپ کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ایسی مجالس میں، جب نیک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام آئے تو لذت آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، میرے اللہ کا نام آیا، میرے اللہ کا ذکر آیا، میرے پیارے رب کا نام آیا۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا اور وہاں آپ کے والد محترم کا کوئی نام لیتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ واہ جی، یہ لوگ میرے والد کو جانتے ہیں، یہ میرے بھائی کو جانتے ہیں، دل خوش ہوگا۔ اسی طرح سے جس مجلس میں اللہ کا نام آئے دل خوش ہو جائے، اے اللہ تیرا نام میرے کانوں نے سنا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا مبارک نام میں نے سنا۔ ایک یہ سننا ہے۔ نمبر 2، جب آپ کسی ایسی جگہ پر سامنے گناہ کرنے کے اسباب آگے ہیں، مثلا کسی بازار سے آدمی گزر رہا ہے، بد نظری ہونے کا موقع ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنے کا موقع ہے، مگر ایک دم اللہ کا نام ذہن میں آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی یاد آنے پر نظر نیچی ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ پہلی خوبی اس میں موجود ہے۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بہترین کاروبار چل رہا ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد سے آواز گونجی، اللہ کا نام سن کر اس کام کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ اب یہ کام بڑا نہیں ہے، اب جس نے بلایا ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ہے صفت، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 3، آدمی کسی جگہ پر ہو، کاروبار میں ہو اور دھوکہ دہی کا موقع سامنے آیا ہے، دھوکے سے مال کما رہا ہے، 100 روپے کا فائدہ ہے، سچ سے کما رہا ہے، 10 کا فائدہ ہے۔ اب اللہ کا نام ذہن میں آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، تو اللہ کی یاد آنے کے بعد 10 روپے کا منافع لے لے، 100 روپے کے منافع کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ دھوکے کے ساتھ ہے، وہ جھوٹ کے ساتھ۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اس نے مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا نام سنا، اللہ کی محبت دل میں آ گئی۔ کاروبار میں تھا، اذان کی آواز سنی، کام چھوڑ دیا اور نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، کام بند کر کے آ گیا۔ کس لیے بند کیا بھائی؟ ارے روزی کا دروازہ بند کر رہا ہے؟ نہیں، رزاق کے پاس جا رہا ہوں، رزق دینے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق تو آسمانوں میں ہے، تم تو زمین میں تلاش کرتے ہو، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تیرے پروردگار کی قسم، آسمان و زمین کے رب کی قسم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو آدمی کام کاج کے وقت اذان کی آواز سن کر اذان کی طرف متوجہ نہ ہو، اسی کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے رزاق کی عظمت دل میں نہیں بیٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کی عظمت زیادہ ہے، مال کی عظمت زیادہ ہے، دنیا کی عظمت زیادہ ہے، اللہ کی عظمت نہیں۔ ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے کو چھوڑ دے، دکان والا اپنی دکان کو بند کر دے، کاروبار والا اپنے کاروبار کو بند کر دے، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے رزاق کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ نشانی بتائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، دل تو متاثر ہو، دل تو متاثر ہو اللہ کا نام سن کر، اور اپنے آپ کے اندر فرق محسوس کرے کہ ہاں اللہ کا نام میں نے سنا ہے، میں نے دکان کو چھوڑ دیا، دھوکے کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، نظر نیچی ہو گئی، کیوں؟ اللہ کا نام سن لیا۔ نمبر 2، دوسری نشانی، یہ پہلی نشانی کے اندر اپنے آپ کو دیکھو کہ یہ نشانی میرے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اگر اعلیٰ درجے کی موجود ہے اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے فکر کرو، اپنے اندر پیدا کرو، اس نشانی کو لانے کی کوشش کرو، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، جی میں بھی صاحب ایمان ہوں، فلاں بھی صاحب ایمان ہے، ہر آدمی صاحب ایمان کا دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے، اللہ کے ہاں یہ ایمان معتبر ہے، اللہ کے ہاں یہ ایمان معیار والا ہے۔ جو میں اور آپ نے سوچا وہ معیار والا نہیں ہے کہ تجارت میں بھی میں آزاد ہو جاؤں، رہن سہن میں میں آزاد ہو جاؤں، کھانے پینے میں میں آزاد ہو جاؤں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر میں چلتا رہوں، اور میں یہ کہوں کہ دنیا بھی چلانی ہے، یہ میرے اندر شیطانی وسوسہ ہے، یہ گمراہی کی طرف میں جا رہا، یہ ضلالت کی طرف جا رہا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آج آپ یہاں بیان سن رہے ہیں، جب بھی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھ کر سنایا جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں ترقی ہو۔ کیا معنی ایمان میں ترقی ہو؟ 2 مطلب ہیں، 2 معنی یاد رکھیے گا۔ ایمان میں اضافہ، ایمان میں ترقی ہونے کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بہترین طریقے سے قرآن کریم جب پڑھا جائے، خوبصورت خوش الحان آواز سے جب آدمی قرآن خود پڑھتا ہے یا سنتا ہے، معنی نہیں بھی آتا، جب بھی اس قرآن کریم اللہ کے کلام میں یہ اثر ہے کہ یہ جب کان میں اس کی آواز پڑتی ہے تو یہ دل کو متاثر
کیے بغیر نہیں رہتا، مگر قرآن اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوش الحانی کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن کریم جب درست پڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے آپ یہ بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک دوا آپ نے لے لی اور اس دوا کے اندر آپ نے یا دینے والے نے ملاوٹ کر دی اور بہت ہی زیادہ ملاوٹ کر دی، تو مجھے بتائیے وہ دوا مؤثر ہوگی؟ بولو بھائی، خالص نہیں ہے نا، خالص نہیں ملی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک قطرہ وہ دوا ہے، ایک قطرہ دوا ہے، ایک گلاس پانی ہے، زیادہ پانی ہے، اس دوا کا کوئی ذائقہ نہیں آ رہا، کوئی اثر نہیں آ رہا، کوئی اس کا رنگ نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ دوا کیا اثر کرے گی؟ اور دوا تو ٹھیک تھی بھائی، مگر اس میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ قرآن تو اثر کرتا ہے مگر اس میں ملاوٹ ہے، میرے پڑھنے میں ملاوٹ ہے۔ غلط پڑھنے والا آدمی قرآن جب غلط پڑھے گا تو پھر یہ اثر انداز نہیں ہوتا، بد دلی سے پڑھے گا اثر انداز نہیں ہوتا، خوش الحانی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کو سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ارے انسان تو کیا چیز ہے، اگر بلند و بالا پہاڑوں پر ہم اس کو اتار دیتے تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے کانپ اٹھتے اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ساتھ مل جاتے۔ ہائے کاش قرآن کریم پڑھنے والے ہم ہو جائیں، خوبصورت انداز سے پڑھو، بہترین انداز سے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، تلاوت کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہائے ہائے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار اٹھاتا ہے۔ یہ ہماری قرآن کریم سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نہ درست پڑھنا آتا ہے، نہ درست سننا آتا ہے، نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جبکہ اس کو حدیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں اس کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسا کڑا تھام لیا، ایسی زنجیر اس نے پکڑ لی کہ جس کے اندر نہ ٹوٹ ہے اور نہ اس کے اندر پھٹن ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اور نقص ہے۔ بھائی اسی بلندی پر چڑھنے کے لیے ایک رسہ لگایا گیا، تین باتیں ہونی چاہیے، ایک تو جہاں اٹکایا گیا ہے وہ جگہ مضبوط ہونی چاہیے، دوسرا رسہ خود مضبوط ہونا چاہیے، تیسرا میں اس کو پکڑوں تو مضبوطی سے پکڑوں، جب میں مضبوطی سے پکڑوں گا رسہ نہیں ٹوٹنے والا، جہاں اٹکایا گیا وہاں سے بھی نہیں ٹوٹنے والا، تو یقیناً میں چڑھ جاؤں گا۔ تو یہ قرآن کریم اس کو اللہ کی رسی کہا گیا، فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹنے کا احتمال ہے؟ بولو بھائی، چھوٹنا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر دو، مضبوط رسی قرآن، ٹوٹنے کا امکان ہے؟ نہیں ہے۔ رہ گئی تیسری بات، اگر میں نے مضبوطی سے تھام لیا تو میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر میرے ہاتھ میں ڈھیلا پن ہو گیا تو پھر میں کھائیوں میں گر جاؤں گا، تباہیوں میں گر جاؤں گا۔ اللہ میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ایمان کی ترقی کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی کرنے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ کیا ہے؟ ایمان ترقی پکڑ رہا ہے۔ بھائی کھانا پینا شروع کیا، ورزش شروع کی روزانہ، ماشاءاللہ بھائی صحت مند ہو گئے ہو، صحت مند ہو گئے ہو، ہاں جی آج کل یہ غذائیں کھا رہا ہوں اور جسم کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ میرا پیارا، جسم کی دیکھ بھال کر رہے ہو تو جسم موٹا تازہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ ارے درخت کی دیکھ بھال تو نے کرنا شروع کر دی تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اگر ایمان کی تو دیکھ بھال کرے گا تو ایمان سرسبز و شاداب نہیں ہوگا۔ کہ ایمان کی بھی دیکھ بھال کرو نا،
ایمان کی دیکھ بھال کی کوئی پرواہ نہیں. ایمان کی دیکھ بھال بھی کرو کہ کیا میرے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, کیا میرے اندر گناہوں کی نفرت بیٹھ رہی ہے کہ نہیں. یہ روزانہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, یہ ایمان بڑھنے کی نشانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو نمبر 1, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اللہ کا نام آئے تو دل خوف سے کانپ اٹھے. نمبر 2, واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب قرآن کریم کی آیات سنیں تو ایمان میں ترقی ہو. اور نمبر 3, وعلی ربہم یتوکلون, بھروسہ اللہ پر. کاش یہ بات دل میں آ جائے, اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو جائے, کاش کے بھروسہ ہو جائے. آپ کہو گے مجھے بھروسہ ہے, اور نہیں میرے پیارو, بھروسہ کچھ اور چیز. جس چیز کا نام میں نے بھروسہ رکھ لیا وہ بھروسہ نہیں ہے. سنو, بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ایک حدیث سناتا ہوں. لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر, اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جس طرح سے اللہ پر توکل اور بھروسے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے. صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, اور شام آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سے تو پرندوں کا توکل اللہ پر زیادہ ہے بھائی. وہ کہتے ہیں, وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. صبح سویرے آپ دیکھو ذرا, کیا خوب چہچہانا ہے, کیا خوب پرندوں کی آوازیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں چیخ رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں چہچہا رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں, یہ اللہ کی تقدیس میں مشغول ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر شے اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, پھر وہ نکلتے ہیں اپنی روزیوں کو تلاش کرنے کے لیے. محنت وہ بھی کرتے ہیں, تلاش کرنے کے لیے پرندہ بھی اڑتا ہے, لیکن توکل اس کا اللہ کی ذات عالی پر ہے. اور ایک مسلمان فجر کی نماز میں سو رہا ہے, اس سے تو وہ پرندہ بہتر نکلا جو جلدی اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں سو رہی تھی فجر کی نماز کے بعد. کہا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ, یہ روزی کے تقسیم کا وقت ہے, یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ سونے کا وقت نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کا جو سونا ہے اس کو حیلولہ کہتے ہیں. حیلولہ, حیلولہ کا معنی حائل ہو جانے والی چیز. تو یہ آپ کے اور آپ کے رزق کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. یہ سونا آپ کے اور آپ کے رزق کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. پھر کہاں سے روزی میں برکت آئے گی؟ وعلی ربہم یتوکلون. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, مگر اسباب اختیار کرنے پر بس نہیں کرو, بلکہ اللہ کی ذات عالی کی مدد ساتھ لیا کرو. دکان کھولنے والا, کاروبار چلانے والا, ملازمت کرنے والا, مزدوری کرنے والا, کمائی کرنے والا کہتا ہے نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. غلط ہے تیرا نظریہ. کماؤں گا نہیں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا. غلط ہے تیرا نظریہ. کھلاتا اللہ ہے, تو سبب ہے, تو ذریعہ ہے, تو ذریعہ ہے, تو سبب ہے. اپنے آپ کو سبب سمجھ, ذریعہ سمجھ. اپنے آپ کو رب مت کہہ, رب ہونے کا دعویٰ نہ کیا کر, رب ہونے کا دعویٰ نہ کیا کر. میں نہیں کروں گا تو یہ کیسے کھائیں گے, میں نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا. ارے یہ نہ کیا کر, یہ رب ہونے کا دعویٰ مت کر. اس لیے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی صفات میں سے جس صفت پر زور دیا گیا وہ لفظ رب ہے, لفظ رب ہے, لفظ رب ہے. اس لیے قبر میں سوال یہ نہیں ہے اللہ کون ہے, یہ سوال نہیں آئے گا من ربک, تیرا رب کون ہے. یہاں نفس بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے, یہاں نفس بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے. بچپن میں آدمی ماں باپ کو رب سمجھ رہا ہے, یہی روزی کا ذریعہ ہے, شاید یہی کھلا رہے پلا رہے. اور جوانی آتی ہے, جسم میں طاقت آتی ہے, کمانے لگتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, ان ذرائع پر توکل کر کے بیٹھا ہے جو رزق کے ذرائع ہیں. ارے ان ذرائع پر توکل نہ کرو. سورج ایک روشنی دینے کا ذریعہ ہے, اصل اللہ کا امر ہے پیچھے, اصل تو اللہ کی قدرت ہے, اصل تو اللہ کی قدرت ہے. غلط فہمی نہ لگے, دھوکہ نہ لگے.
مغالطہ نہ لگے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ارے مسلمانوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مت ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، تم اللہ پاک کی جانب سے، اللہ اکبر، تمہیں شیطان دھوکے میں مت ڈالے. قیامت میں اللہ سوال کرے گا، ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تو بتا تو صحیح، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا تھا؟ کس نے تجھے دھوکہ دیا تھا؟ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ رزق کے اسباب ہیں، رازق یہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے؟ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ جہاں جہاں کاروبار کے تیرے ذرائع ہیں یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب پر توکل نہ کرنا، توکل اللہ کی ذات پر کر. یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون. نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، شفا دینے کا مالک اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے. ہاں بست قبض یبسط لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلاتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا نظام ہے بھائی، یہ اس کا نظام ہے. فلاں تجھے نوکری سے نکال دے گا یوں نہیں کرو گے تو. یہ کون ہوتا ہے بھلا نکالنے والا؟ اس کو رب بنا لیا تھا. یہ کوئی تیرا رزق چھین سکتا ہے بھلا؟ جو رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. نکال دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے دن تیرے یہاں لکھے ہوئے تھے، یہ روزی کا ذریعہ اللہ نے اتنے دن کے لیے لکھا ہوا تھا. اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ توکل اللہ کی ذات عالی پر کرو. الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی، نماز کو قائم کرتے. ایماندار نماز کو قائم کیا کرتا ہے. میں بات شروع سے عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، وہ ایمان ہمارے نزدیک معتبر ہے، وہ مومن معتبر ہے جس میں 5 نشانیاں ہوں، جس میں 5 علامتیں ہوں. نمبر 1، اللہ کا نام آتے ہی اس کا دل خوف سے کانپ اٹھے، اور اللہ کا نام سنتے ہی، اذان سنتے ہی اپنے کاروبار کو بند کر دے اور چھوڑ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور گناہ کا موقع سامنے آئے تو فوری گناہ کو چھوڑ دے. یہ ایمان والے کی پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی کہ ایمان والے کے سامنے قرآن جب خوبصورت انداز سے پڑھا جاتا ہے، خوش الہانی سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. ترقی ہونے کا معنی یہ عرض کیا ہے کہ نیکی کرنے کی محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری نشانی وعلی ربہم یتوکلون، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے. وہ کام کرنے کے باوجود بھی کام کو رزاق نہیں سمجھتا، کام کو رب نہیں سمجھتا، رب العالمین کو رب سمجھتا ہے. وہ اس رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے کام کو پیچھے کر دیتا ہے. چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے. آپ کہیں گے ہم سب پڑھتے ہیں. اور میرے دوستو، نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے. نماز پڑھنا صرف ایک موقع پر ہے. قرآن کریم میں صرف ایک موقع پر نماز پڑھنے کا کہا گیا، باقی ہر جگہ پر نماز قائم کرنے کا کہا گیا. نماز پڑھنے کا کہاں کہا گیا؟ صرف حالت جنگ میں، جب سامنے دشمن کھڑا ہے، نماز کا وقت ہے، تم 2 گروپ بنا لو، 2 جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے سامنے پہرہ داری کرے، ایک جماعت ادھر نماز پڑھے. اس کو حکم ہے کہ ذرا جلدی جلدی نماز پڑھ لو، اس لیے کہ دشمن کھڑا. یہاں کہا نماز، فَأَقَمْتَ فِيهِ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایک طائفہ وہاں کھڑا ہو جائے، ایک جماعت پیچھے کھڑی ہو جائے، ایک دشمن کے سامنے اور ایک نماز میں مشغول ہو جائے. یہاں کہا نماز پڑھے. نماز پڑھنے کا کہا، مانا یہاں آداب بجا نہیں لا سکتے ہو، اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے ہو، حالت جنگ ہے، حالت خوف ہے، امن نہیں ہے. مگر مسجد میں کون سا خوف ہے؟ مگر مسجد میں کون سا خوف ہے؟ میں دیکھتا ہوں نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی جلدی نماز. وہ بدو اعرابی ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اندر داخل ہوئے اور کنارے میں نماز پڑھی، آ کر
پھر سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے بیچارے، جا کے پھر نماز پڑھ کے آئے، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام، پھر کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر بیچارے گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آئے، آپ کو سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہی نماز آتی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر، اطمینان سے کہا کرو، پھر اطمینان سے قرات کیا کرو، جلد بازی کی ہے، پھر اطمینان سے رکوع کیا کرو کہ آپ جب رکوع میں جھکو تو آپ کا سر، آپ کی پیٹھ بالکل سیدھ برابر میں ہو جائے، اور پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جایا کرو تو اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جایا کرو، جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ سجدے کے لیے جایا کرو، پورا سیدھا اٹھا نہیں ہے کہ سجدے میں چلا جاتا، یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ تو نماز کا مذاق ہے۔ پھر جب ایک سجدہ کر لیا تو اس کے بعد اطمینان سے بیٹھو، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاؤ۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ وہاں ہی ہاتھ رکھے ہوئے سجدہ کر کے اوپر تھوڑا سا سر کیا، واپس چلا گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اتنی جلدی۔ فرمایا چور کو جانتے ہو؟ چور جانتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول چور کیوں نہیں جانتے؟ جو مال چوری کرتا ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بڑا چور۔ اللہ کے رسول اس سے بڑا چور وہ کون ہوتا ہے؟ کہا اس سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، جو نماز کا چور ہو۔ کیا کرے؟ وہ وقت ٹالتا رہے، پڑھ لوں گا، ابھی وقت، ارے جماعت ہی نکلی ہے نا، وقت تو ہے، اس کو جماعت کا احساس نہیں، اس کو نہیں پتا کہ ایک نماز چھوڑنے پر، ایک جماعت چھوڑنے پر 27 نمازیں فوت ہو گئی ہیں، اسے 1 روپے پر 27 روپے تو نظر آ رہے ہیں، مگر اسے ایک نماز کے چھوڑنے پر 27 نمازوں کا ثواب نہیں نظر آ رہا۔ اس کو فرشتوں کی امین نظر نہیں آ رہی کہ جس کی امین فرشتوں کی امین کے ساتھ مل جائے گی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گی۔ تو چور جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول کون؟ کہا جو انتظار کرتا رہے، جب بالکل وقت تنگ ہو جائے تو پھر جلدی آئے اور مرغے کی طرح ٹھونکے مارے اور نکل جائے۔ مرغا جیسے دانے چگتا ہے نا، ٹھونکے مارتا ہے، اس طرح سے ٹھونکے مارے اور نکل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چور ہے، یہ نماز کا چور۔ اللہ میری بھی، آپ کی، میرے سب نمازیوں کی، پیاروں کی حفاظت فرمائے اس بری نماز سے۔ پھر یہ نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھے غارت کرے، تجھے تباہ کرے، جس طرح سے تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ نماز بد دعا کرتی ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں لوگوں کی بد دعاؤں سے تم ڈرتے ہو، نماز کی بد دعا سے ڈرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5ویں اور آخری صفت، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر، جو کچھ ہم نے دیا ہے مال اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہیں کثرت کی بات نہیں کرتا کہ جناب وہ لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، وہ کروڑوں کا خرچ کرتے ہیں۔ ارے جس کو 10 دیے وہ 10 میں سے خرچ کرتا ہے، جس کو 10,000 ملے اس میں سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس 10 لاکھ ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ پاک نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنی کہ اس کی طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیا کرو۔ تو یہ 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے خوف، اللہ کے ڈر سے ان کے دل کانپ اٹھیں۔ نمبر 2، ایمان کی زیادتی ہو، جب قرآن سنیں تو ایمان کی زیادتی ہو، نیکیوں سے محبت ہو، گناہوں سے نفرت ہو۔ نمبر 3، اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ نمبر 4، نماز قائم کرنے والے ہوں، یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، دل جمعی اور دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں۔ نمبر 5، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہوں۔ جن میں یہ 5 صفات ہیں، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے صاحب ایمان ہیں۔ کیا ملے گا اللہ ان کو؟ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے یہاں بڑے درجے۔ اور کیا ملے گا؟ وہ مغفرہ، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور کیا ملے گا؟ وہ رزق کریم، اللہ عزت کی روزیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق۔